آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے تو ضرور واقف ہوں گے۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں فتوحات کا علاقہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر آراب لگوائے۔ خدا نے اسے بڑی فصاحت، بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا دلدادہ تھا، مگر اس کی ساری خوبیوں پر ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی اس کا ظالم ہونا تھا۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین موسیٰ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن قاسم کفار سے برسر پیکار تھے، تو ادھر حجاج خدا کے بندوں، علماؤں اور اولیاء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ مورخین کے مطابق حجاج بن یوسف نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانے میں بیک وقت 80 ہزار قیدی رہتے تھے، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور ان میں 4,000 عورتیں ایسی بھی تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا۔ یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے اور قید خانے کی چھت بھی نہیں تھی۔ یہ شاید پوری تاریخ کا واحد اور ظالمانہ کارنامہ ہوگا۔ اس میں عورتوں کی یوں تذلیل کی گئی اور انہیں ویسے ہی مردوں کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ جب کوئی عورت گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتی تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے۔ ظلم کی حد تو یہ تھی کہ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی مہیا کیا جاتا۔ یہی وہ ظالم شخص تھا جس نے کعبے پر حملہ کر کے بے حرمتی کی۔ لیکن مکہ کے حملے کے پہلے واقعے کے ٹھیک 8 سال بعد، یعنی 72 ہجری میں، جب ملک حکمران تھا اور حجاز مقدس میں عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، تب ایک لشکر حجاج بن یوسف کی قیادت میں مکہ پر حملہ آور ہوا۔ عبدال ملک نے کئی لوگوں کو مکہ پر حملہ کرنے اور حجاز پر قبضہ کرنے کو کہا تھا، مگر سب نے حرم شریف کو جنگ و جدل کا مرکز بنانے سے انکار کر دیا۔ لیکن حجاج بن یوسف، جو انتہائی ظالم فطرت کا انسان تھا اور جس کے دامن پر بہت سے صحابہ کے خون کے چھینٹے تھے، اس نے اس حکم کو قبول کر لیا اور مکہ پر حملہ آور ہو گیا۔ عین رمضان کے مہینے میں جب دوسرے خطوں سے بھی مسلمان یہاں آ جاتے ہیں، تب حجاج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور سن باری شروع کر دی۔ پتھروں کی بارش اس قدر زبردست تھی کہ لوگوں کا اپنا سر بچانا مشکل ہو گیا اور لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور وہ خوراک کو ترسنے لگے۔ سنگ باری کے دوران ایک بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ گرا، جس سے کعبہ کی چھت گر گئی۔ اسی وقت آسمانی بجلی کڑکی، جس سے لوگوں کے دل لرز اٹھے اور خوف کا ماحول بن گیا۔ اس زوردار آواز کے نتیجے میں حجاج کے کئی لوگوں کی موت بھی ہو گئی۔ 3 دن تک مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں اندھیرا چھایا رہا اور آسمان سیاہ ہو گیا، مگر حجاج نے اپنے لوگوں کو یقین دلایا کہ بجلی اور بادل ایک فطری معاملہ ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کعبہ میں پتھر رکھنا شروع کیے، تب جا کر فوجیوں کی جان میں جان آئی۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احاطہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور ان کے ارد گرد پتھر آ کر گرتے تھے۔ آخر کار وہ اور ان کے ساتھی اس لڑائی میں شہید ہو گئے اور مکہ معظمہ پر حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر کعبہ کے پرنالے پر لٹکا دیا گیا اور لاش کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس نے حرم شریف میں داخل ہو کر دیکھا کہ ہر طرف پتھر بکھرے ہیں اور خون کے دبے پھیلے ہوئے ہیں۔ فرش کو دھلوایا اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔
اس نے تمام اہل مکہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل سمجھ کر ان پر سختیاں کی اور بہت سے صحابہ کرام کو قتل بھی کروا دیا، مگر عراق کے لوگ اس کے ظلم و ستم سے نہایت پریشان اور تنگ تھے، اس لیے ہر وقت ان لوگوں کی دعا ہوتی تھی کہ کسی طرح اس ظالم شخص سے جان چھوٹ جائے۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف اپنے محل کے دریچے میں بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ عراق کے معززین بھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک نوعمر لڑکا وہاں سے گزرا، اس نے محل کو دیکھ کر کہا، اونچی اونچی عمارتیں اور مضبوط قلعے بناتے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ اس خیال سے کہ کیا ہمیشہ جیتے رہو گے، حالانکہ یہ سب فانی ہے۔ حجاج نے اس لڑکے کو بلا لیا اور کہا، تو عقل مند اور ذہین معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ لڑکے نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا کہ جب خدا کی مدد اور فتح آئی تو دیکھا لوگ دین سے فوج در فوج نکلتے جا رہے ہیں۔ حجاج نے کہا، تو نے آیت کو غلط پڑھا، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، بے شک پہلے لوگ داخل ہی ہوتے تھے، مگر اب تیرے دور میں نکلتے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کو ایسے پڑھا ہے۔ حجاج نے کہا، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، میں ثقیف کے شیطان سے مخاطب ہوں۔ حجاج نے کہا، تو دیوانہ اور قابل علاج معلوم ہوتا ہے، یہ بتا امیر المومنین کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت کرے۔ حجاج نے کہا، میں نے عبداللہ ملک کے بارے میں پوچھا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، اس کے تو اتنے گناہ ہیں کہ زمین و آسمان میں بھی نہیں سما سکتے۔ حجاج نے کہا، اچھا میں بھی تو سنوں، اس نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ لڑکے نے جواب دیے، اس کا ایک گناہ تو یہ ہے کہ تجھ جیسے ظالم کو حکمران بنایا جو رایا کے مال اور خون کو حلال سمجھتا ہے۔ حجاج نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے کیونکہ یہ اطاعت پذیر جماعت سے الگ ہو گیا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ تم سے اچھے تو فرعون کے ساتھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کے قتل کے بارے میں جلدی نہ کرو، لوگ محض خوشامد کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے میرے قتل کو فتویٰ دے رہے ہو۔ حجاج نے سوچا اس معصوم لڑکے کے قتل کی وجہ سے کوئی فساد برپا نہ ہو جائے، اس لیے اس کے قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اسے خوف دلانے کی بجائے نرمی سے کام لیا اور کہا، اے لڑکے، بدتمیزی سے بات نہ کرو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ جا، میں نے تیرے واسطے 4000 درہم کا حکم دیا، جا اپنی ضرورتیں پوری کر۔ لڑکے نے جواب دیا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، اللہ تیرا منہ سفید اور ٹخنا اونچا کرے۔ حجاج نے ساتھیوں سے پوچھا، اس کی بات کا مطلب سمجھے ہو؟ سب نے کہا نہیں، تو خود ہی کہنے لگا کہ اس نے مجھے بد دعا دی کہ مجھے برس ہو اور مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اپنے آخری وقت میں اس نے ایک نیک اور اللہ کے برگزیدہ بندے اور تابع کو ظالمانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا اور اس کے ساتھ حجاج کو بیماری لگ گئی، اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی اور وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ طبیبوں کو دکھانے پر پتہ چلا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سے عجیب کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا کہ تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ کہا جاتا ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گیا اور آج اس کی قبر کا نشان تک نہیں ملتا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔